عثمان صاحب کیا یہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ہم اس دفعہ استعفی ہی لے لیں گے اور ہم خود استعفے دے دیں گے اگر ہماری بات کو نہ مانا گیا؟ تو کیا ان میں کیپیسٹی ہے کہ سارے استعفی دے دیں؟ دیکھیے نا بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو سبسٹینشیل گفتگو ہونی چاہیے، اور کون کیا ہے ماضی گواہ ہے۔ مفتی صاحب تو پچھلی دفعہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو ساری بات یاد ہے، وہ سارا ہے کہ یہاں پہ دھما چوکڑی مچی، یہاں پہ 2500-2700 لوگ آئے پورے پاکستان سے۔ کہاں کون سے 2500-2700 یہ لوگ؟ سر میں پچھلے دھرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ مفتی صاحب کے دھرنے میں 2500 لوگ تھے 2700 ہوں گے، والا اور آپ کے دھرنے میں کتنے تھے؟ ہمارے میں چلو 5 ہوں گے۔ اب سن لیجئے نا میری بات سن لیجئے مفتی صاحب، ہولڈ یور ہارسز کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیجئے، اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں، مفتی صاحب نے ہر ٹیلی ویژن کے اوپر لکھ کے دیا اگر میں استعفے کے بغیر چلے گئے ہماری بیویاں ہمیں ماریں گی، بڑی مار کھائی بیچاروں نے، اس لیے ان کی ہل گئی گفتگو۔ میرے شو میں بھی لکھا تھا ویسے۔ اچھا سنیے، آپ کے شو میں لکھا اگر ہم چلے گئے ہمیں پکڑ لینا۔ تو مفتی صاحب آپ کو آج کل سیاست کے اندر ایز اے انٹرٹیننگ پرسنالٹی، یعنی کہ پوری جو ہے نا جی پی ڈی ایم جو آپ نے بنائی ہے، پاکستان ڈی اسٹیبلائزنگ موومنٹ جو ہے، اس کو ہم لے رہے ہیں لیکن ڈیموکریٹ تو یہ ہے ہی نہیں سرے سے، سارے فوجیوں کی پیداوار ہیں، اے ٹو زیڈ سارے، کچھ پرمٹ کی پیداوار ہیں، باقی مدرسوں کی پیداوار ہیں، جو آگے لگے ہوئے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں، سارے فوجیوں کی پیداوار ہیں۔ ایک چیز جو بڑی سبسٹینشل ہے جو آج بات کرنے والے عدنان مجھے ہے کہ جو میں آپ سے کے شو کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی کامیابی آج یہ ہے، پاکستان بڑا سرخرو کھڑا ہوا ہے کہ جب امریکن ایک جنرل ہے فورن جو پالیسی کے اوپر لکھتا ہے، فورن پالیسی کے نام سے، انہوں نے ہندوستان کو میں جو ٹیررزم وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بے نقاب کیا ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ ہندوستان آنے والے دنوں کے اندر ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹ کے حوالے سے خطرہ ہے، وہی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ابھی دیکھیے رینٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ جو ہندوستان وہاں جا کے، ابھی میں تو نہیں کہہ رہا نا فورن پالیسی پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ترکی میں ڈی اسٹیبلائزنگ وہ کروا رہے ہیں ہندوستان، وہاں پہ ان کے فرنٹ لائن پہ کچھ اور لوگ امریکہ میں۔ اس میں اپوزیشن کا کیا رول ہے سر؟ مطلب بڑی سی بات ہے، آپ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بڑی کرٹیکل بات کر رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت صرف اس ریجن کے اندر نہیں، کابل سے لے کے استنبول تک، استنبول سے لے کے کولمبو تک، اور اس سارے ریجن کے اندر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف ملکوں کے اندر جو سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، وہاں لوکل لوگوں کو اس نے باقاعدہ اپنا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی اسی تحریک کا ایک حصہ ہے، لیکن ابھی وہ امریکہ کے اندر سارا آج وہ کھل گیا۔ آپ یہ ساری اپوزیشن کو ہندوستان کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں، کہتے ہیں ثابت کر کے دکھائیں۔ سر کیا اس ملک میں ہم ایجنٹ بنانے ہیں؟ مطلب میں تو اپنے پاکستانی صاحب نہیں، میں ثابت نہ کروں تو مجھے اٹھا دی شو سے نا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا عمران خان کا مسئلہ ہے یہ جو فیٹ اف کے اندر بلیک لسٹ ہو رہا جا رہا تھا پاکستان، اور ہم نے قانون سازی کرنی تھی، عمران خان کی ذاتی پرسنل تھی، اس کے اندر جس نے پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ووٹ دیا ہے، مجھے بتائیں اس کو ہم کیا کہیں؟ پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، وہاں جا کے جو اپنے ایم پی ایز ایم این اے کو کہتے رہے ہیں، آپ کے بقول اگر کسی بل پر، وہ کوئی بھی سیکیورٹی کا بل ہو، اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہو تو وہ غدار ہے۔ حضور دیکھنا یہ پڑے گا، اس کا باپ یہاں کا، اس کا دادا یہاں کا، اس کی ساس آپ اس کو غدار بنا دیں۔ آپ سنیے، اس کو ڈیفائن کر دیں نا۔ سن تو لیجیے نا میری سنیے۔ میر جعفر اور میر صادق کے باؤ اجداد بھی سلطان ٹیپو کے وطن سے تعلق رکھتے تھے اور بڑی دیر سے سلاطین کے علی بھائی بریک پہ جانے سے پہلے کامنٹ کر دیجئے، عثمان بصرہ صاحب تو ساری اپوزیشن کو، میں تو وہ لفظ یوز نہیں کر رہا سر۔ علی بھائی دیکھیں، بہت شکریہ، عثمان بصرہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، کفایت اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ایک چینل پہ میں اور یہ بھائی بصرہ صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑے ہی نازیبا الفاظ بولے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، جس پر کہ اس وقت ان کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں بیٹھے تھے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جب کسی پارٹی کا بندہ نہیں بیٹھا تو آپ کسی انتہائی مدبر آدمی کے بارے میں کم از کم، اگر آپ آرگو نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وقت تو آپ ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، آپ کنٹینر پہ نہیں بیٹھے، گالیاں مت دیں۔ ویسے آپ اسمبلی میں بیٹھے تب گالیاں دیتے ہیں، کنٹینر پہ بیٹھے تب گالیاں دیتے ہیں۔ جب آپ کنٹینر پر تھے تو تب آپ کہتے تھے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس اسمبلی پر۔ اب یہ اسمبلی، اس کے بارے میں بصرہ صاحب کا کیا خیال ہے؟ جو اے ٹو زی پیداواری دھاندلی کی ہے، جس میں جتنے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے مارد وجود میں آئے۔ یہ دھاندلی اس وقت شروع ہوئی جب پیناما کا الزام لگا کر آپ نے اقامہ کے اوپر میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا، اور آج آپ اس بات پر بحث کر رہے ہیں غدار۔ آپ نے غداری کا سرٹیفکیٹ 4 سابقہ جرنیلوں کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹا ہے، جو کہ اس وقت بیٹھے تھے مسلم لیگ نون کی میٹنگ میں، وہ بھی غدار ہیں۔ پھر آپ نے مقبوضہ کشمیر کی تو ایک الگ سٹوری ہے جس پہ میں روشنی ڈالوں گا، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر بھی آپ نے غداری کا۔
پھر دوسرے دن آپ نے بے شمار سابقہ منسٹرز ہیں ان کے اوپر بھی غداری کا. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اگلے ہی دن آپ کے کٹ پتلی پرائم منسٹر سے لے کے ساری کیبنٹ وہ میڈیا پر آ کر ڈھول آپ نے گلے اور بجانا شروع کر دیا, نہیں جی, ہم نے غداری کا پرچہ نہیں درج کروایا, اس میں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے, اس میں پتہ نہیں کون لوگ انوالو ہیں, اور ہم نے مطلب ہے کہ وہ سی سی پی او لاہور جس کے ساتھ آپ سینہ تان کے کھڑے ہوئے, آپ کے شہزاد اکبر صاحب, اور آپ کو تصویریں بنوانے کا شوق ہے آپ کی کابینہ کو, جو کہ آلریڈی امپورٹڈ کابینہ ہے, جن کے گھروں کا ایڈریس آج بھی موجود نہیں ہے. جب جس دن انہوں نے جو ایلیگیشن بسرا صاحب لگا رہے ہیں نا, اسی طرح کا ایلیگیشن آپ کے اپنے ایم پی ایز نے بھی لگایا اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. سر دیکھیں وہ ہمارے ایم پی ایز نہیں ہیں, وہ تو چند لوٹے لفافے ہیں, بکاؤ مال ہوتا ہے, اور انہوں نے ایک لوٹا فیکٹری بنائی ہے جو انہوں نے اسی طرح سے پہلے بھی لوگوں کی صرف انہوں نے بنائی ہے. خرید کے ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد مولانا صاحب سے پوچھوں گا کہ اپوزیشن پہ یہ جو الزام ہے بڑا سنجیدہ اور سیریس الزام ہے غداری کا, لگنا چاہیے یا نہیں, اور جو لگا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک. مفتی کفایت اللہ صاحب, مجھے یاد ہے جب آپ پچھلا دھرنا دینے جا رہے تھے پچھلے سال, تو شاید یہی کوئی مہینہ چل رہا تھا جب آپ میرے ٹاک شو میں آئے تھے. اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ نے کاغذ پہ لکھ کے دیا تھا, وہ کاغذ آج بھی میرے پاس پڑا ہے, کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے اور حکومت چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ تو ایک دعویٰ آپ کا پورا نہیں ہوا. اس مرتبہ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ دوسرا سر, یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہیں ایک انٹرویو میں, جو شاید کل یا پرسوں پرائیویٹ چینل ہے وہاں پہ انٹرویو آنر بھی ہوگا, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی سیاست میں مذہب کا کارڈ استعمال کریں گے. کیا سیاست میں مذہب کا کارڈ استعمال کرنا ٹھیک ہوگا سر؟ عدنان, پہلے تو میں اس پرچے کی پھر ان سوالات پہ آتا ہوں. جی. شاعر کہتا ہے کہ اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہیں, اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہیں, اگر بیزاری بیداد کے معنی بغاوت ہیں, تو پھر میں ایک باغی ہوں, میرا مشرب بغاوت ہے, میرا مسلک بغاوت ہے, میرا مذہب بغاوت ہے. بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے, دل آزاد, ذہن آزاد, قدم آزاد ہوتا ہے. پاکستان کی جمہوریت کے اندر یہ انتہائی غیر صحت مند روایات ہیں کہ یہاں اپنے مخالف کو وہ غدار کہا جاتا ہے. میں نام لوں گا محترمہ فاطمہ جناح کا, جن کو مادر ملت کا نام لقب گیا. ایک عامر آیا اور جب اس نے اس عامریت کے خلاف الیکشن لڑا تو اس کو غدار قرار دیا گیا. یہ فیشن ختم ہونا چاہیے. اس جغرافیے میں رہنے والے تمام محب وطن ہیں, ہمارے جمہوری رائے کا اختلاف ہونا چاہیے.